4 لوگ رہتے تھے یا 10 لوگ, وہاں پر آپ نے 500 لوگ کی بلڈنگ بنانی ہے, تو ہاؤ کین دیٹ بی پاسبل؟ تو اس لیے گورنمنٹ شوڈ فرسٹ ٹاک اباؤٹ کہ انفراسٹرکچر کس طرح سے انہوں نے بڑھایا ہے, اور پھر اس کے بعد ریزیڈنٹ سے کنسلٹ کریں کہ ان کے نیبرہڈ میں کیا فرق پڑے گا. ورنہ آپ کیسے آربیٹریلی ریزیڈنٹس کو, ریزیڈینشیل ایریاز کو اس طرح سے تکلیف میں ڈال سکتے ہیں. سب سے آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بڑے صبر سے آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, لیکن اس کے پیچھے جو تکالیف ہے میرا خیال ہے آپ سب کو بخوب اندازہ ہوگا, اس لیے آپ سب اسی حال سے گزر رہے ہیں. کراچی میں کوئی شہری نہیں ہے, خواہ وہ ہائی انکم ایریا میں ہو یا لو اینڈ ایریا میں ہو, سبھی کو وہی ہوا جو ہے اس کو ہی اپنے پھیپھڑوں میں ڈالنا ہے. بڑی آلودہ ہوا ہے. یہاں جو پاور سٹرکچر قائم کیا گیا ہے, جو نہ قانون کو جو ہے تسلیم کرتا ہے, نہ عوام یا شہری کی خواہشوں کے لیے کام کرتا ہے, اس ادارہ, وہ جو ہے اسمبلیز, وہ جو گورنمنٹ ہے, اس سے نہ ہی صرف ہم نالا ہیں بلکہ ہم بہت ہی ناخوش ہیں. اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں, ہم کہیں سے بھی جمہوریت نہیں ہے. اب جو بات آخر میں جو منازع صاحبہ نے کہی ہے, اور اس سے پہلے جو ہے بیرسٹر شہاب استو نے کہی ہے کہ شہریوں کو خود اپنے حقوق کو اپنی حفاظت میں لینا چاہیے. ہم بہت کم بولتے ہیں, ہم بہت ڈرتے ہیں, ہم بہت کم اکٹھا ہوتے ہیں. جو محلہ داری کا کانسیپٹ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. اب تو جو ہے اکٹھا ہونے پہ بھی جو کئی قسم کی پابندیاں لگ گئی ہیں. جب تک ہم خود نہیں مانگیں گے تو ہمیں کیسے دیا جائے گا؟ لہٰذا میری آپ سب سے التجا ہے کہ یہ تحریک کو آپ قائم رکھیں. ڈیمانڈ اینڈ انشاءاللہ وی ول گیٹ. اللہ بھی تو کہتا ہے دعا کرو, تو دعا تو ہمارا حق ہے. اینڈ ایز پاکستانیز اٹ از آر ٹوٹل رائٹ ٹو ڈیمانڈ that all our needs are met by the government who taxes us exorbitantly. غریب کو بھی ٹیکس کرتی ہے, امیر کو بھی کرتی, لیکن یہاں جو ہے ایک بہت پاورفل ایلیٹ اسٹرکچر ہے, اور جو پاورفل ہے وہ پاورفل کے ہی لیے جو ہے حکومت کرتے ہیں, قانون بناتے ہیں, اور یہ جو نیا قانون آیا ہے اسی لیے آیا ہے. کمرشلائزیشن کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تھوڑے سے ہی لوگوں کو ہوگا, اور نقصان جو ہے سبھی کو ہوگا. تو آخر میں کچھ ڈیمانڈس پیش کرنا چاہتی ہوں. یہاں یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ نہ ہی صرف لفٹن سے جو کچھ آپ لوگوں نے اس وقت جو باتیں سنی ہیں, لفٹن کے جو ہے رہائشی ہیں, لیکن نارتھ نازم آباد سے بھی شکایتیں آئی ہیں, ٹیپو سلطان سے بھی آئی ہیں, PCH سے بھی آئی تھی, خواتین آئی تھی باقاعدہ. ہمیں کہا تھا کہ ہم ہے نا سڑک پار کر کے اگلی طرف جاتے تھے, اب تو ہم جا ہی نہیں سکتے, اتنی ریسٹورانٹس ٹیپو سلطان پہ جو ہے بنائی گئی ہیں, مشکلیں جو ہے بڑھ گئی. پھر دوسرا جو اجازت دیتے ہیں ہائی رائزز کے, پارکنگ کا ذمہ کون لے گا؟ پارکنگ کا ساری سڑکیں جو ہے آپ کی جو ہے یا تو اسکوٹر سے بھری ہوئی ہیں, یا پھر ڈبل پارکنگ یا ٹرپل پارکنگ سے ہو گئی. زندگی ایک عذاب بن گئی ہے. اگر ہم عذاب سے چھوٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں مل کے جو ہے ایک کنسسٹنسی کے ساتھ, ایک مسلسل طریقے کے ساتھ جو ہے اپنے آواز اٹھانی ہوگی. اس وقت جو ہم ڈیمانڈس پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہیں: residential neighborhoods must be protected, including their peace, safety, infrastructure, environmental quality, and residential character. And change in land use must be accompanied by corresponding infrastructure upgrades, including roads, sewerage, drainage, parking utilities, and environmental safeguards. No commercial conversion within residential areas should proceed without a transparent master plan, meaningful public consultation, environmental impact assessment EIA, and compliance with SEPA requirements. Development in Karachi must remain lawful, planned, transparent, and based on meaningful citizens' participation rather than imposed at the expense of ordinary citizens and residents. Large-scale commercialization of major roads cannot function sustainably without prerequisite mass transit systems and supporting urban infrastructure. Residents demand that the complete judgment and planning rationale behind the recent commercialization-related decisions be made public. And finally, a call to action from all of you. Thank you so much.